میرے عزیز دوست اور صدر شعبہ عربی جناب پروفیسر محمد سمیع اختر صاحب اور اس پروگرام کے ناظم یا آرگنائزر ڈاکٹر عرفات ظفر صاحب، میرے عزیز شاگرد جناب ابوذر ڈاکٹر متین صاحب اور ڈاکٹر محمد شبیر صاحب، عزیزہ طالبات اور طلبہ، میری کچھ تعارف میں مبالغہ آمیزی ہے۔ نہ تو میں فاضل ہوں اور نہ تو علی گڑھ تحریک پر میری کوئی اتنی نگاہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی بساط کے مطابق، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی جو مطالعے کی مشقت ہے اور ریاضت ہے اس کے مطابق کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا۔ دو چیزیں یہاں میرے پیش نظر ہوں گی۔ ایک تو چونکہ یہ شعبہ عربی ہے تو عربی ادب کا اس آزادی کے سلسلے میں کیا تصور ہے، اور دوسرے اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، یہاں کے فضلاء کا آزادی کے حصول کے سلسلے میں کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، ان کا کیا کردار اور ان کا کیا اشتراک رہا ہے، اس پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، اس دن بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی لیکن ریپیٹ قطعاً نہیں کروں گا، لیکن اسی بات کو دوسرے انداز میں، دوسرے لفظوں میں آپ سے کہنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حریت کا مفہوم کیا ہے، آزادی کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو آزادی یہ ہے کہ اپنے ملک کو آزاد کر لیں، اپنی زمین کو کسی غاصب سے لے لیں، یہ بھی ایک آزادی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ملک کے لیے یہ خدمات، یہ مشقتیں، یہ پریشانیاں برداشت کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو فکری آزادی آپ کو حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فکری آزادی آپ کے پاس نہیں ہے تو ساری آزادیاں، ساری سہولیات، ساری تعیشات میں سمجھتا ہوں بے معنی ہیں۔ اس حوالے سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بہت ہی جسمانی اعتبار سے یا اپنی تحریر و تقاریر کے اعتبار سے سر سید نے اس میں حصہ تو نہیں لیا، لیکن ان کی تحریر کو دیکھا جائے تو انگریزوں کو شکست دینے کے سلسلے میں یا انگریزوں کے فکری انحطاط اور زوال کے سلسلے میں سر سید کی جو خدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اسباب بغاوت ہند کا اس دن ذکر آیا تھا، آج پھر اس کا ذکر کروں گا، اور اس کتاب پر کچھ نہ کہہ کر صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ یہاں شعبہ تاریخ میں ایک مؤرخ تھے، اقبال حسین صاحب۔ اقبال حسین صاحب کا جو اسباب بغاوت ہند پر مضمون ہے فکر و نظر میں، اسے دیکھا جائے کہ اس آزادی کے سلسلے میں یا انگریزوں کی فکری جو الغار تھی، اس کو فکری طور سے، اس کو علمی طور سے کس طریقے سے سر سید نے شکست دیا ہے، اقبال حسین نے بڑے سلیقے سے، چونکہ مورخ تھے تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور جب آپ حریت کی بات کریں، جب آپ آزادی کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں اگر بات کریں، ہندوستان میں بات آپ کریں، تو سر سید کی جو کتاب ہے ابطال غلامی، اس کا کسی طریقے سے ذکر نہ کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ سر سید کی ایک تقریباً 150-200 صفحے کی کتاب ہے۔ اس پوری کتاب میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام آزادی کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، اسلام عبودیت سے کس طریقے سے انحراف کی بات کرتا ہے، کس طریقے سے آزادی کی ترسیل کی بات کرتا ہے۔ سر سید کی اس کتاب میں پورے طریقے سے یہ موجود ہے، چونکہ علی گڑھ
کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو اسی چیز کو آگے بڑھایا سید اکبر آبادی صاحب نے، جن کی کتاب ہے الرق فی الاسلام. لیکن جو استدلال، جو استناد، جو اعتبار سر سید کی اس کتاب میں تھا، ایک طریقے سے سید اکبر آبادی صاحب نے اسی کا تتابع کیا تھا، اور حریت کے سلسلے میں، آزادی کے سلسلے میں، عبودیت کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس میں بیان انہوں نے کیا ہے. اور چونکہ یہ شعبہ عربی ہے کہ تو صرف دو مصنف کا نام لینا چاہوں گا. ایک تو ڈاکٹر منیف ہیں، ان کی ایک کتاب الحریہ ہے، یہ تقریباً 250 صفحے کی کتاب ہے. اس کو چونکہ مصر میں بھی انگریزوں کا تسلط تھا، انگریزوں کا تشدد تھا، انگریزوں کا ظلم تھا، تو اس ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر منیف نے الحریہ اس کتاب میں بڑی سلیقے کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ کہ حریت کی افادیت کیا ہے، اس پر بڑے دلائل کے ساتھ اچھی گفتگو کی ہے. اس کو بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک نام تو بہت ہی جانا بوجھا ہے، مستقل آپ کے کلاسز میں آپ لیتے ہیں، اساتذہ لیتے ہیں، لطفی سید کا جو نام ہے، ظاہر ہے کہ سبھی اس سے واقف ہیں. ان کی جو کتاب ہے مشکلۃ الحریہ، یہ دونوں کتابیں، پھر دو کتابیں جو میں نے سر سید کا نام لیا ہے، سید اکبر آبادی صاحب کا نام لیا ہے، ان چاروں کتابوں کو آپ دیکھیے تو یہ چیز آزادی کے جذبات کو بڑھاتی ہے، آزادی کے مفاہیم کو آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. اور پھر یہ اپنے آپ کو یہ طے کر لیتے ہیں کہ اسے مضبوط کریں گے اگر ان چاروں تصانیف کو، چاروں جو مراجع ہیں، ان کو پڑھیں گے تو ہندوستان کی آزادی کو سینچنے کی، ہندوستان کی آزادی کا جو پھلدار درخت ہے اس میں اسے بچانے کی اور اس میں پانی ڈالنے کی آپ ضرور بھی ضرور کوشش کریں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے حضرت موہانی کا بار بار نام لیا ہے، تقریباً تیسری بار آپ نام لے رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے آزادی کے سورما ہیں، جتنے بھی ہمارے آزادی کے مجاہدین ہیں، اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ بتائیے کہ ان مجاہدین کا سرنامہ کیا ہے، ان مجاہدین میں سنگ میل کی کس کو حیثیت ہے، تو میں حضرت موہانی کو کہوں گا. میں اس لیے حضرت موہانی کو کہوں گا کہ حضرت موہانی کا جو افلاس تھا، ایک بہت ہی عام سے آدمی تھے، ایک جھولا لے کے چلتے تھے، ایک لوٹا لے کے چلتے تھے، لیکن ان کا فکر جو تھا اس میں ایک طریقے سے قیادت تھی، ان کے فکر میں ایک طریقے کی سیادت تھی جس کے سبھی لوگ معترف تھے. خاص طور سے کانگریس جو تھی وہ تو حضرت موہانی کو اپنے سر پر بٹھاتے تھی. حضرت موہانی کا ایک واقعہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت موہانی ایک بار علی گڑھ آئے تو پروفیسر عبدالعلیم صاحب کے وہ گھر پر گئے، اور پروفیسر عبدالعلیم صاحب کے گھر پر جب گئے تو پروفیسر عبدالعلیم صاحب کی بیٹی اور کچھ اور بچے ان کے لان میں کھیل رہے تھے. حضرت موہانی جب دروازے پہ پہنچے تو پروفیسر عبدالعلیم صاحب کی بیٹی اور بچوں نے دوڑ کے گھر میں گئے اور دروازے کو بند کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی پاگل آیا ہے. تو حضرت موہانی کی یہ شخصیت تھی، لیکن اپنے اسی پاگل پن میں، اپنی اسی جنون میں جس طریقے سے آزادی کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اور آزادی، اور یہ بھی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان میں باقاعدہ اگر کسی نے آزادی کی آواز سب سے پہلے اٹھائی تھی تو وہ ایک طریقے سے حضرت موہانی تھے. اور حضرت موہانی کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی رات جو شدید رات تھی، جو بہت ہی سردی کی رات تھی، اس میں بھی وہ ایک طریقے سے ان کے پاس کوئی ایسی چادر نہیں تھی جس طریقے سے یہاں جو برٹین کے یا مغرب کی جو مصنوعات تھیں، جو کپڑے تھے، ان کا جس طریقے سے بائیکاٹ کیا جاتا تھا. حضرت موہانی کو کسی نے ایک کمبل لا کے دیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ برٹین کا بنا ہوا ہے یا مغرب کا بنا ہوا ہے.
تو انہوں نے اس سردی کی رات میں بھی اسے اوڑھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور حضرت موہانی یہی جو علی گڑھ کا جیل تھا اسی میں قید تھے۔ حضرت موہانی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن حضرت موہانی کی شاعری کیا ہے، حضرت موہانی کا تصور آزادی کیا ہے، کس طریقے سے آزادی میں پارٹسپیٹ کرتے تھے، ان کا جو اردو معلیٰ جو رسالہ تھا وہ کس طریقے سے آزادی کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں مضامین اس میں لکھے جاتے تھے، شاعری اس میں چھپتی تھی، ان ساری چیزوں کو دیکھتے تو ہندوستان کے آزادی دلانے والوں میں سربراہی کا اگر کردار کسی کو حاصل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موہانی کا ہے۔ اور حضرت موہانی کے سلسلے میں ان کی آزادی کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا ہے، ان کی آزادی کے سلسلے میں ریاضت کا، ان کی مشقت کا، ان کی جفاکشی کا ذکر تو نہیں کیا ہے، لیکن ایک جو خوبصورت تصویر حضرت موہانی کی آواز دوست میں کھینچی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے ضرور پڑھا جائے اور ضرور اسے دیکھا جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت موہانی کی پوری جو شخصیت ہے کہ وہ ایک آزادی میں وہ کس لیول کے لیڈر تھے، شاعری میں ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ادب کو کس زاویے سے وہ دیکھتے تھے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کو پڑھنا ہوگا اور آواز دوست کی اس تحریر کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ تحریر نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھا حال ہے، اور اس آنکھوں دیکھے حال کو آواز دوست میں اتنے سلیقے سے سمگ کیا گیا ہے، بلکہ یہ خاکہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ ضرور پڑھیے۔ دیکھیے مولانا محمد علی جوہر کا بار بار ذکر آتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ محمد علی جوہر کی جو آزادی کے سلسلے میں کوششیں تھیں، جو ان کی مساعی تھی، ان مساعی کو بڑھانے کے سلسلے میں یہ بات بھی تو آپ سنتے ہیں کہ ان کی والدہ نے بھی، اماں نے اس کو تھپ تھپایا ہے، پش کیا ہے، آزادی کے حصول کے سلسلے میں ان کو کودنے کی، میدان جنگ میں آنے کے حوصلہ دلایا ہے۔ لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم آتی ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی بیگم صاحبہ نے کس طریقے کا کردار نبھایا ان کے ساتھ، خود کس طریقے کا کردار نبھایا، اور پھر اپنے شوہر کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اگر بیوی سپورٹر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان بہت سے کاموں کو، بہت سے مسائل کو، بہت سی دقتوں کو کے دریا کو بآسانی وہ پار کر سکتا ہے۔ اور محمد علی جوہر کا اگر ذکر آ رہا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ جس طریقے سے اس ادارے نے ان کے اندر آزادی کے بیج بوئے تھے، ان بیج بونے والوں میں اگر یہ کہوں کہ ایک نام مولانا حمید الدین فراہی کا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہوگا۔ مولانا فراہی کا جو درس قرآن ہوا کرتا تھا، محمد علی جوہر اس میں بیٹھتے تھے، اس کو سنتے تھے، تو مولانا فراہی کے دروس میں حق کی آواز پر جو ایک طریقے سے بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کے سامنے جو سینہ سپر ہوئے اور انگریزوں سے محاذ آرائی کی، تو جس طریقے سے اس ادارے کا کردار ہے، اسی طریقے سے مولانا فراہی کی ان دروس قرآن کا بھی ایک کردار ہے۔ تو ان دونوں شخصیتوں نے، مولانا حضرت موہانی نے، مولانا محمد علی جوہر نے اور ان کے بھائی محمد شوکت علی نے، ان تینوں نے یہاں کی آزادی کے میں رنگ بھرنے کا جو کام کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ ان کے نام نامی موجود رہیں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جو تقریباً نہ صرف علی گڑھ کی آنکھوں سے بلکہ ہندوستان کے محققین کی، مصنفین کی جو آنکھیں ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی ایک نام بہت ہی پوشیدہ رہا ہے، مخفی رہا ہے۔ وہ شین لکھتی تھیں، شیروانیہ کا نام ہے، محمد زاہدہ خاتون شیروانیہ۔ انہوں نے دو کام کیا ہے، ایک تو ان کی نظمیں کیا نام ہے خلافت کے سلسلے میں ہے، اور دوسرے ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ہے۔ ان کی کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں مخطوطات کی شکل میں ہیں، لیکن زاہدہ خاتون شیروانی کی جو نظمیں تھیں
ان نظموں نے آزادی کے جذبات کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں، آزادی کے جذبات کی ترسیل کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ہی نمایاں رول ہے۔ خاصال نے ان کی تمام نظموں کو پڑھا ہے، اور بالخصوص جو پاکستان کی فاطمہ حسن صاحبہ ہیں، ان کی تقریباً 300 صفحے کی پی ایچ ڈی ہے۔ ہندوستان میں کسی محقق کی یا علی گڑھ کے کسی معلم کی یا کسی آپ جیسے اسکالر کی یہ جرأت نہیں ہوئی یا یہ خواہش نہیں ہوئی کہ زاہدہ خاتون شیروانی پر کچھ لکھا جائے۔ ان کی آزادی کے سلسلے میں جو خدمات ہیں اس کو رقم کیا جائے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بڑے تاسف کی بات ہے کہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ایک صاحبہ ان کی پوری شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ آزادی کے سلسلے میں، خلافت کی تحریک کے سلسلے میں ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے اس کتاب میں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ زاہدہ خاتون شیروانیہ، ان کو اکبر الہ آبادی اچھے طریقے سے جانتے تھے، علامہ اقبال ان کو جانتے تھے، علامہ شبلی ان کو جانتے تھے، جتنے بڑے لوگ تھے سبھی لوگ ان کو جانتے تھے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تقریباً 25 یا کچھ 35 سال کی ایج میں ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن اس پوری جو ان کو ایام حیات ملے، کبھی انہوں نے اپنے گھر سے اپنے قدم کو نہیں نکالا۔ میں خاص طور سے معاف کیجیے، یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گھر میں رہ کر کتنا بڑا انہوں نے قد بنایا، کتنی بڑی اپنی شخصیت کو انہوں نے سنوارا، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے، اپنی آزادی کے جذبات کے ذریعے۔ صرف ایک بار وہ گھر سے نکلی تھیں، جب یہاں ان کا جو گھر تھا علی گڑھ کے پاس، وہاں سے جب اس آ رہی تھی مزمل منزل میں، وہی ایک بار نکلی ہیں، لیکن اس کے بعد کبھی انہوں نے قدم گھر سے باہر نہیں نکالا، لیکن اپنے فکر کو آزادی کے سلسلے میں عام کرتی رہیں۔ اپنی جو زیورات تھے، چونکہ بڑے گھر کی تھیں، نواب کی بیٹی تھیں، ان زیورات کو آزادی کے حصول کے لیے، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بیچ دیے تھے، اور اپنی بہنوں سے کی بھی جو زیورات تھے اسے بھی لے کر بیچ دیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، زاہدہ خاتون شیروانی کو اس علی گڑھ کے تناظر میں ضرور دیکھا جائے، ضرور ان کو پڑھا جائے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو 3 گھر تھے، اس پر بھی کسی نے ابھی گفتگو نہیں کی ہے۔ ایک تو یہ تینوں گھر جس طریقے سے انگریزوں سے قریب تھے، اسی طریقے سے جو کانگریس کے لیڈرز تھے یا آزادی کے جو مجاہدین سے، ان سے بھی گہرے تعلقات تھے۔ ایک تو احمد سعید خان چھتاری کا جو بیرس روڈ پر گھر ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خطوط تو منظر عام پہ نہیں آ سکے، لیکن انگریز جو لیڈرز تھے، جو ہندوستان کے ٹاپ لیول کے لیڈرز تھے، نہرو جو تھے، گاندھی تھے، ان سارے یا قائد اعظم جو تھے، یہ عجیب قسم کے یہ لوگ تھے، یہ گھر تھے۔ ان سارے لوگوں کے خطوط ان کے پاس آتے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان خطوط کو دیکھا ہے۔ اگر یہ خطوط منظر عام پر آ جائیں تو آزادی کی بہت سی جو گرہیں ہیں، آزادی کی بہت سی جو جہتیں ہیں، ان جہتوں کو کھولنے کے سلسلے میں، ان گرہوں کو حل کرنے کے سلسلے میں بہت ہی معاونت کے حامل ہوں گے۔ یہ مکاتیب، یہ خطوط جو چھتاری صاحب کے نام آئے تھے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ یہ خطوط اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے عبید الرحمن خان شیروانی کے والد محترم حبیب الرحمن خان شیروانی کے ہاں کم از کم اب بھی کئی سو ایسے خطوط ہوں گے ہندوستان کے لیڈرز کے، ہندوستان کے مجاہدین کے اور بہت سے لوگوں کے، لیکن وہ سارے خطوط ابھی بند ہیں یا مسودے کی شکل میں ہے۔ اگر ان مسودات کو، ان غیر مطبوعہ مکاتیب کو، مراسلات کو منظر عام پہ لایا جائے تو آزادی کے سلسلے میں علی گڑھ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، آزادی کے سلسلے میں علی گڑھ کی کیا خدمات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے آویزاں ہو کر، کھل کر منظر عام پر آ جائیں گی۔ اسی طریقے سے نواب مزمل صاحب جو ہیں، ان کے 3 رجسٹر ہیں روزنامے۔ ایک رجسٹر تو میرے پاس ہے،
وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، دو ان کے پاس ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ جو روز نامچے ہیں، وہ روز روز کی جو خبریں ہیں انگریزوں کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، یونیورسٹی کے حوالے سے، علی گڑھ تحریک کے حوالے سے، ایک بہت بڑا مواد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں رجسٹر کو اگر شائع کیا جائے تو تقریباً 700-800 صفحے ہوں گے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو آزادی کس طریقے سے حاصل کی گئی، آزادی کے حاصل کرنے والے جو مجاہدین تھے، جو لیڈرز تھے، ان لیڈرز کے کارنامے کیا رہے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی خدمات کو انجام دیا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے نواب مزمل صاحب نے ان روزنامچوں میں ان ساری چیزوں کو لکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو 2 کتابیں ہیں، ایک تو غبار خاطر کو آپ لے لیجئے، دوسرے کاروان خیال کو لے لیجئے، ان دونوں مکاتیب میں آزادی کی کتنی باتیں کی گئی ہیں، اور خاص طور سے آزادی کے سلسلے میں جب وہ احمد نگر کے جیل میں بند تھے، ان کی بیوی کا جب انتقال ہوا ہے، تو وہ جو خط ہے، وہ جس طریقے سے ان کو ایڈریس کر کے نواب حبیب الرحمن خان شیروانی کو خط لکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جیل میں ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے، ان کے تفسیر کے اوراق لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کی بہت سی تصانیف کو وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جس چیز کے حریص تھے، وہ جس چیز کے لالچی تھے، وہ جس چیز کے تمنائی تھے، وہ ہندوستان کی آزادی تھی۔ لیکن مولانا آزاد کا ایک اس سے بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں گاندھی صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ جو ایک طریقے سے گیپ ہو رہا تھا آزادی کے سلسلے میں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو رہی تھی، اس خلیج کو پاٹنے کے سلسلے میں گاندھی صاحب کی اور خاص طور سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی جو خدمات ہیں، وہ اتنی ضروری ہیں، اتنی تاریخی ہیں کہ کبھی بھی ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ایم جے اکبر کی کتاب آئی ہے گاندھی کا ہندوازم، اس میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے پڑھا جائے۔ جب تک آپ کا مطالعہ وسطائل نہیں ہوگا، ہمہ جہتی نہیں ہوگا، آفاقی نہیں ہوگا، تو معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عربی ادب کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ ایم جے اکبر نے یہ لکھا ہے، عام طور سے ہندوستان کے مورخین یہ چیز نہیں لکھتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گاندھی کو اقلیتوں کی بہت فکر تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہمارے برادر وطن جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں رہ گئے تھے، یا وہ ہمارے مسلم بھائی جو ہندوستان میں رہ گئے تھے، ان اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو، ان کے ساتھ ناروائیاں نہ ہوں، ان کے ساتھ زیادتیاں اور مظالم نہ ہوں۔ گاندھی نے جس طریقے سے محنت کی ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے، اور ایم جے اکبر کی یہ کتاب پڑھیے تو ان کی ساری خدمات پوری طریقے سے انہوں نے سم کیا ہے، اور بڑے اچھے کے ساتھ حوالوں کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ گاندھی صاحب کی یہ کوشش تھی، یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی۔ حیران کن باتیں سنیے آپ، کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی آزادی کے پہلا دن ہو تو میں یہ دن وہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ کیوں گزارنا چاہتا ہوں؟ کہ کیا جو ہندو برادری وہاں پر ہے ان کو تحفظ حاصل ہے۔ پھر اور بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد میں پاکستان میں اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کر سکوں۔ تو اقلیت کے تحفظ کے سلسلے میں، اقلیت کے مطالبات کو، اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں جو کردار گاندھی کا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کردار کو ہم کبھی اپنے ذہنوں سے محو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہاں پر بات تھوڑا سے رخ ٹن لے لیکن کہنا ضروری ہے، مولانا آزاد کے سلسلے میں یہاں یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ اور مولانا آزاد کے اندر بھی دیکھیے جو یہ حریت کے جذبات جو ان کے اندر تشویق پیدا ہوئی ہے، وہ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ بار بار وہ سر سید کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد جب آزادی مل گئی، وہ ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا، میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ ان کے ساتھ بہت مظالم ہو رہے ہیں، تو پارلیمنٹ میں ان کی جو تقریر ہے،
پوری تقریر تاریخی نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ایک لفظ تاریخی ہیں۔ تو اس طریقے کا کردار تھا مولانا آزاد کا آزادی کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے آزادی کی بات کو مزید آگے بڑھائیے تو ظفر علی خان جو ہندوستان بننے کے بعد پاکستان تو چلے گئے، لیکن ان کے اخبار زمیندار نے آزادی کے مجاہدین کے، آزادی کے جو سورما تھے، آزادی کے جو بہادر تھے، ان بہادروں کو کے جذبات کو اٹھانے کے سلسلے میں، ان بہادروں کے جذبات کو جگانے کے سلسلے میں ظفر علی خان صاحب کی جو علی گیرین تھے، جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، خاص طور سے چونکہ خود وہ شاعر تھے تو ان کی جو شاعری آزادی کے سلسلے میں ہے، یا دنیا جہان کی شاعری جو چھپتی تھی اس میں زمیندار میں، اگر ان ساری چیزوں کو آج جمع کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زمیندار اخبار کا، خود ظفر علی خان صاحب کا جو کردار ہمارے سامنے آئے گا، یہ سب چیزیں اخبارات کے صفحات میں، تاریخ کے صفحات میں دب کر رہ گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ حکومت سے بھی مطالبہ ہے، میرا یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی مطالبہ ہے، اور مجھے اپنے آپ سے بھی یہ مطالبہ ہے۔ اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ ابوذر متین صاحب اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ آزادی کے ایک رنگ کو دیکھنے کے سلسلے میں، آزادی کی جو اپروچز تھیں، اس کے جو مراحل تھے، اس کے جو منازل تھے، اس کے تجزیہ کرنے کے سلسلے میں جو ہمارے ریاض الرحمن شیروانی صاحب کی جو کتاب ہے دھوپ چھاؤں، اس میں بھی بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے۔ میں ریاض الرحمن شیروانی صاحب کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، ریاض الرحمن شیروانی صاحب کی اس سوچ کی توقیر اور تکریم کرتا ہوں کہ وہ پاکستان تو چلے گئے تھے لیکن ہندوستان کی جو محبت تھی، ایسا نہیں کہ ان کی جو حبیب منزل تھی، انہوں نے لکھا ہے چونکہ ہندوستان یا پاکستان کا جو وجود میں آیا تھا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، اور اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ مولانا آزاد کو اگر کسی نے سمجھا ہے، مولانا آزاد کی انڈیا ونس فریڈم کو اگر کسی نے دل کی آنکھوں سے پڑھا ہے تو ریاض الرحمن شیروانی نے پڑھا ہے۔ اگر ہندوستان میں، پاکستان میں چند لوگوں کو آپ انگلیوں پہ گنیں تو اس میں ریاض الرحمن شیروانی کا نام لیا جائے گا۔ تو اگر آزادی کی جو تصاویر ہیں، آزادی کی کچھ جہات ہیں، آزادی کی جو سمتیں ہیں، اس سے اگر واقف آپ ہونا چاہتے ہیں، آزادی کے مفہوم سے، مطالب سے اپنے آپ کو معمور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریاض الرحمن شیروانی صاحب کی یہ کتاب بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریاض الرحمن شیروانی صاحب کے جو والد محترم تھے، ان کا کچھ جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف تھا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ والد محترم کا احترام تو کرتے تھے، والد محترم کے سامنے سرنگوں تو رہتے تھے، لیکن فکری اعتبار سے اختلاف کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو ان کے والد محترم کا جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف تھا، مسلم لیگ کے سارے لیڈرز، بلکہ یوں کہیے کہ محمد علی جناح مستقل وہاں کے قیام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ریاض الرحمن شیروانی صاحب کا جو جھکاؤ تھا وہ کانگریس کی طرف تھا، وہ ہندوستان کی سرزمین تھی اس کی طرف تھا۔ تو ریاض الرحمن شیروانی صاحب کو بھی اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آزادی کیا ہے، آزادی کس طریقے سے حاصل کی گئی، آزادی کے سلسلے میں مولانا آزاد کا کیا رول رہا ہے، اسے بھی ان کی تحریروں کو پڑھ کے دیکھا جائے تو پوری طریقے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات مجھے اور یاد آتی ہے کہ جو پروفیسر عتیق احمد صدیقی صاحب تھے شعبہ اردو کی، ان کا پورا ٹائٹل تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن کتاب میرے دل میں ہے، میرے سامنے ہے۔ ان کی جو کتاب ہے کہ صحافت نے کس طریقے سے آزادی کو بڑھایا ہے، چونکہ مین جو بھائی اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں تو انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اخبارات سب سے مؤثر ذریعہ تھے آزادی کو
پھیلانے کے سلسلے میں، آزادی کے مفہوم کو بتانے کے سلسلے میں، مجاہدین کے کردار کو ابھارنے کے سلسلے میں انہوں نے اتنی اچھی گفتگو اس میں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آزادی پر گفتگو کی ہے، جب بھی ہندوستان کی حریت پر گفتگو کیا جائے، تو پروفیسر عتیق احمد صدیقی کی اس کتاب کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اسی طریقے سے یہاں کا جو شعبہ سیاسیات ہے، پولیٹیکل سائنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر ایک پروفیسر تھی عابدہ سمیع صاحبہ. بڑی مخلص لیڈی تھیں، بڑی مخلص ٹیچر تھیں. یقین جانیے کہ حوالوں کے لیے، کتابوں کے لیے، ریفرنسز کے لیے ایک طریقے سے علی گڑھ کی جو یہ کتب خانے تھے وہ مستقل اس کا طواف کرتی تھیں. اسلامی اسٹڈیز کی لائبریری میں، پتہ نہیں آپ واقف ہیں کہ نہیں، یہاں بھی مستقل وہ آتی تھیں. ان کی جو کتاب ہے کہ آزادی کے سلسلے میں خواتین کا کیا رول رہا ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس کتاب میں خاص طور سے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ حضرت موہانی کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کا کیا کردار رہا ہے آزادی کے سلسلے میں. ابھی میں بتایا کہ جوہر علی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی ماں اور ان کی بیوی کا کردار رہا ہے. یہ اسی طریقے سے ظفر علی خان جو ابھی نام نے لیا، ان کی بیوی کا کیا کردار رہا ہے. تو اس پہلو سے اس کتاب کو دیکھا جائے، چونکہ وہ سیاست کی ٹیچر تھیں، پولیٹیکل سائنس پڑھاتی تھیں، تو پولیٹیکل سائنس پڑھانے والا آزادی کو جس طریقے سے دیکھے گا، یا ایک مورخ آزادی کے اوراق کو جس طریقے سے پلٹے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں پلٹ سکتے ہیں. تو ان کتابوں کو پڑھا جائے. اور عابدہ سمیع صاحب کا ذکر آئے گا. میں نے ابھی یہ کہا کہ اردو صحافت کا جو کردار آزادی کے سلسلے میں رہا، وہ میں نام نہیں لے جانا چاہوں گا چونکہ حالات ایسے ہیں. بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی کسی زبان کا وہ کردار نہیں رہا ہے. تو عابدہ سمیع صاحب کا کی جو تھیسس ہے، ان کے نانا کا جو اخبار تھا مدینہ بینور، اس کو جس طریقے سے اس میں اپنی تھیسس اس پر لکھی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے بہت سی چیزیں، بہت سے اس کی پہلو کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس تھیسس میں یہ جو پہلو ہے کہ آزادی کے سلسلے میں مدینہ اخبار کا کیا کردار رہا ہے، اس کی کیا خدمات رہی ہیں، کس طریقے کے بہت ہی جو ارباب علم تھے، ارباب فضل تھے، ارباب تحقیق تھے، ان کی جو چیزیں، ان کی جو تحریریں، ان کے جو مقالات اس میں چھپتے تھے، ان ساری چیزوں کا عابدہ سمیع صاحبہ نے تجزیہ کیا ہے. تو جس طریقے سے ان کی کتابیں ہیں، ایک بڑے نانا کی، ایک بڑے ذو فہم نانا کی بیٹی تھیں، جیسا کہ سر سید ایک بڑے نانا، پڑھے لکھے نانا کے نواسے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے عابدہ سمیع صاحبہ کو دیکھا جائے تو علی گڑھ کے سلسلے میں آزادی کا کیا کردار رہا ہے، کیا خدمات رہی ہیں، کس طریقے سے آزادی کو انہوں نے سینچا ہے. تو عابدہ سمیع صاحبہ کی یہ تحریریں، یہ تصانیف، یہ مضامین میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوں گے. اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ ایک مضمون خاص طور سے بہت ہی عالمانہ ہے لیکن مجھے ملا نہیں. یہ فکر و نظر میں ایک مضمون ہے کہ اہل علی گڑھ کا، یا اساتذہ علی گڑھ کا، یا علی گیرینس کا تحریک کے سلسلے میں، آزادی کی اجتہادات کے سلسلے میں کیا ان کا نمایاں کردار رہا ہے، اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیے. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اردو کی جو ساری تصانیف ہیں، اردو کے جو سارے مقالات ہیں آزادی کے سلسلے میں، نظمیں جو آزادی کے سلسلے میں ہیں، ان ساری نظموں میں اگر کسی کا نمایاں قد ہے تو علی گڑھ کا قد ہے. خاص طور سے میں یہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ جو اردو اکیڈمی یو پی کی ہے، اس نے تقریباً 3-4 جلدوں میں ان تمام نظموں کی تدوین کر دیا ہے، مدون کر دیا ہے، جو آزادی کے سلسلے میں کہی گئی ہیں. ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور خاص طور سے مجھے یہاں پر الاعلام بھی یاد آ رہی ہے، نزہۃ الخواتر بھی یاد آ رہی ہے کہ نزہۃ الخواتر کے اگر اوراق کو پلٹیں، اس میں تلاش کریں، تو ہمارے مولانا عبدالحی صاحب نے بہت سے مجاہدین کی تصاویر
اس میں جمع کی ہیں، تو ان ساری تصاویر کے سلسلے میں اور اردو کے جو نظموں کے جو جلدیں ہیں، ان جلدوں کے سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو کا ایک بہت ہی لیڈنگ کردار رہا ہے آزادی کو بڑھانے کے سلسلے میں، مجھے باتوں باتوں میں جسٹس کاٹجو بھی یاد آ رہے ہیں۔ جسٹس کاٹجو کا ایک چھوٹا سا مضمون چھپا تھا، میرا خیال مشکل سے 2.5 پیج کا تھا، اور اس 2.5 پیج کے سلسلے میں بڑے سلیقے سے انہوں نے باتیں کی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ ہم اردو زبان کے شکر گزار ہیں، ہم اردو زبان کے سامنے سجدہ ریز ہیں کہ اردو زبان اگر نہ ہوتی تو آزادی جو ہمیں آج نصیب ہے، جس آزادی کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اگر اردو زبان نہ ہوتی تو اس آزادی سے ہم لطف اندوز نہ ہوتے۔ اور پھر انہوں نے کئی الفاظ انہوں نے اس میں دیا ہے کہ سارے الفاظ جو آزادی کے دنوں میں استعمال ہوتے تھے، اب مجھے تو ایک ہی لفظ استعمال ہے، انقلاب کا جو لفظ ہے، انہوں نے انقلاب کے علاوہ دنیا بھر کے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وہ سارے الفاظ اردو کے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے وہ پوری نظم کے کچھ شعر بھی نقل کیے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے سر میں ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کیا ہندوستان کی کسی زبان میں یہ دم ہے، کیا ہندوستان کی کسی زبان میں یہ خم ہے، کسی طاقت ہے کہ مجاہدین کے جذبات کو وہ جگا سکے، بیدار کر سکے، ان کے اندر لڑنے کا مرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ کہ جسٹس کاٹجو کو وہ مضمون میں نے پڑھا ہے، اب کہاں وہ کھو گیا، اخبار میں ہوگا، لیکن اس مضمون کے سلسلے میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو مل جائے گا۔ تو اگر آپ آزادی کو جاننا چاہتے ہیں، آزادی کے لیڈرز کو پڑھنا چاہتے ہیں، آزادی کے سلسلے میں اخبارات، اردو صحافت کی خدمات کو اپنے علم میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو پڑھنا ہوگا، ان ساری چیزوں کو جاننا ہوگا۔ اور مجھے یہاں یہ چیز بھی یاد آ رہی ہے کہ ہمارے جو شیوخ الجامعہ رہے ہیں، تقریباً مجھے اس کی تاریخ کے بارے میں علم تو نہیں ہے، لیکن جب سے میں علی گڑھ میں تقریباً 35 سال مجھے ہو رہا ہے، مستقلاً یہاں آزادی کے حوالے سے مشاعرے ہوتے رہے ہیں۔ اگر ان مشاعروں کی تدوین ہو جائے، ان شعراء کے جو اسمائے گرامی ہیں اس کا اندراج ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی تاریخ کا کے پاس ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم جمع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو جلدیں تیار ہوں گی وہ انسائکلوپیڈیا کا ہم اسے نام دیں گے۔ یہاں کی صحافت، یہاں کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فارغین جو ابنائے قدیم ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو بڑی ان کی ضروری خدمات ہیں۔ ان ضروری خدمات کو اس چھوٹے سے خطبے میں، بلکہ چھوٹے کے ساتھ ساتھ ایک حقیر سے خطبے میں سم اپ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے بار بار یہ بات کہی بھی جاتی رہی ہے، ہمارے ناظم صاحب نے، آرگنائزر صاحب نے، ہمارے صدر شعبہ صاحبہ نے بھی، اختصار کے ساتھ بھی کی جائے تو یہ میرا اختصاریہ ہے، یہ میرا بیانیہ ہے۔ اس بیانیہ کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی آزادی کے متوالی بن جائیں، آزادی کے محافظین میں شامل ہو جائیں کہ آزادی کو پرموٹ کرنے کے سلسلے میں آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا حصہ کیا ہے۔ آپ ایک اچھا سا مضمون ہی آپ لکھ دیں، یہی کنٹریبیوشن ہے، تو کسی نہ کسی شکل سے اگر آزادی کو آپ تحفظ فرماتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تمام فتنوں سے، فرقہ واریت سے محفوظ رہے گا۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ میری باتوں کو بڑے سلیقے سے، بلکہ استماع کا لفظ استعمال کروں گا کہ اسے آپ سنتے رہیں۔ اور میں اس اسٹیج سے اپنی بہن صاحبہ بھی کہوں گا، آپ کو تسنیم کوثر صاحبہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ حج کر کے آئی ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حج کرنا ان کے لیے تو آسانی ہے وہاں جانا، لیکن حج کا بچانا بہت مشکل ہے، تو میں دونوں صاحبان سے کہوں گا کہ اپنے حج کو بچائیں بھی، دو لوگوں کو حج کرنے کی ترغیب دلائیں بھی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ چونکہ کوثر ان کے نام میں جڑا ہوا ہے اور مولانا فراہی کے ہاں کوثر سے مراد خانہ کعبہ ہے، تو اللہ سب لوگوں کو کوثر کی زیارت نصیب فرمائے۔
خانہ کعبہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور آزادی کے سلسلے میں اپنے کردار کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر اصلاحی صاحب. ظاہر ہے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اصلاحی صاحب بولتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں. اصلاحی صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ علم، معرفت اور معلومات کا دریا اڈیل